آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. اللہ شفا دے آپ کو. اللہ مدد کرے. یہ کتنے میں ملی حسان؟ پہلے والے کی ہی طرح. یہ بھی 2 لاکھ لیرہ میں. مجھے معاف کرنا بیٹا، میں کچھ زیادہ ہی تم لوگوں پر بوجھ بنی ہوئی ہوں. پلیز دوبارہ یہ مت کہیے گا. میں نے پریشان بھی تو بہت کیا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ بہت دے گا. میں نے آج منیر بھائی کو کینیڈا خط لکھ کر ساری صورتحال بتا دی ہے. لیکن وہ جواب نہیں دے گا. نہیں، جواب دے گا. اس کے سفر کے لیے میں نے 2 ملین لیرہ دیے تھے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلی ہی فرصت میں واپس کر دے گا. اللہ کرے وہ وعدہ وفا کرے. یہ بتاؤ حسان، تم اپنا گزارا کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کسی کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑتا. خبردار جو لہر والوں کا اعلی کار بنے. نہیں، مطمئن رہیے، میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں تم پر واضح کر دوں، شاید میں کسی بھی چیز کو برداشت کر جاؤں، مگر خبردار جو لہر کے اعلی کار بنے. جی ہاں خالہ، یہ میرا وعدہ ہے. جب وہ مجھے ٹارچر بھی کیا کرتے تھے میں نے تو تب بھی ایسا نہیں سوچا تھا. اب بھلا کیسے یہ سوچ سکتا ہوں، جبکہ اس وقت آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے. اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود سے کہا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو پالے. میں 1000 بار مرنا پسند کروں گی، مگر اسرائیلی پیسوں سے علاج ہرگز نہیں. ماں کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیمو اٹھاتے اٹھاتے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. میں تھک گئی ہوں، اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا. اللہ تمہیں خوش رکھے. سب ٹھیک ہے لالا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کچھ نہیں، بس تھک سی گئی ہوں. تمہاری مشکل یہ ہے تم جھوٹ بول سکتی ہو اور نہ ہی چھپا سکتی ہو. سچ سچ بتاؤ، کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں. آج جو خبر سنی اس نے کچھ پریشان کیا خبر سنی ہے؟ لہد آرمی میں کوئی سامی نامی شخص ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ گاؤں والے بات کر رہے تھے. کیا یہ سچ ہے؟ ہاں سچ ہے، کچھ عرصہ سے تنگ کر رہا ہے، لیکن میں اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتا. تنگ کر رہا ہے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے مجھے گاڑی سے اتار کے مارا تھا. خدا کی قسم میں اسے قتل کر دیتا اگر اس کے اور ساتھی نہ ہوتے. نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، پہلے ہی ہم کافی مشکل میں ہیں. لیلا سچ سچ بتاؤ، کیا اس خبیث نے تمہیں بھی تنگ کیا تھا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تنگ کیا تھا؟ نہیں. سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بھائی، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتی. آج کے بعد تم گھر سے اکیلی نہیں نکلو گی. انشاءاللہ. دوائی نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا. اور اسے کر بھی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اثر گولیوں کے لیے پیسے پورے نہیں تھے. میں کم ملی گرام کے لیے آیا ہوں. مجھے 2-3 گولیاں دینی پڑیں گی. یہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی. جی کب تک یہاں رہنا ہے؟ میرا پھیلنے سے پہلے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چلو پھر تو آرام کرتے ہیں. معاف کرنا یار. بھائیو، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ آرام کر لیں. شروع سے لے کر ابھی تک یہ میری کہانی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، سب کچھ کھو دوں گی. اللہ تجھے معاف کرے بیٹی، تمہیں پہلے دن سے ہی اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا. میں ڈر گئی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے. تمہیں معلوم
ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ تمہارے شوہر کا ایک ہاتھ نہیں, لیکن وہ اس سوچ سے کوسوں دور ہے. اب جو بھی ہو جائے اسے آنے دو, میں سب کچھ بتا دوں گی. نہیں, میں ہاتھ جوڑتی ہوں, میں خود مناسب وقت پر بتا دوں گی. یہی تو مناسب وقت ہے. جو کچھ بھی میں نے آپ سے کہا وہ اسے مت کہنا. سنو لیلا, یہ مسئلہ کوئی مذاق نہیں. کل صبح تک تمہارے شوہر کو سب کچھ معلوم ہو جانا چاہیے. سمجھ گئی نا؟ بھائیو, اس عورت کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے. کہیں وہ دھوکہ نہ دے جائے. اس کی مالی حالت بھی اچھی نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ کی. 5 ماہ سے اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا, آج وہ کیسے آ گئی؟ بھائیو, بس محمد والے محمد صلوات. مومن کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہے. بالکل صحیح کہا. ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کل ہمیں خود احساس ہوگا کہ اس میں ہمارے اور لیلا کے لیے کچھ بہتری ہی تھی. انشاءاللہ. اللہ کا شکر کہ آخر سو گئی. اللہ ہمیں شفا دے گا. لیلا, ہمیں چاہیے کہ آج ہم ایک دوسرے کو دل کی باتیں بتا ہی دیں. مجھ سے وعدہ کرو کہ سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی. کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا آپ سے؟ نہیں, لیکن بعض اوقات تم کچھ چیزیں مجھ سے چھپاتی ہو. پریشان مت ہو, میں کچھ نہیں چھپاتی. کیا پوچھنا ہے پوچھ لیں. جب سے میرا ہاتھ کٹا ہے تمہیں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ہماری شادی پر پچھتاوا ہوا ہے کیا؟ اللہ نہ کرے آپ پاگل ہو گئے ہیں. مجھ سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں. میں تیار ہوں کہ فوراً تمہیں آزاد کر دوں اگر آگے مت بولنا. اگر مزید کچھ کہا تو سچ میں ناراض ہو جاؤں گی. اللہ تمہیں خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اتنی رات کا کون ہو سکتا ہے؟ خدا جانے. کون ہے؟ میں حاجی حسین ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا, سوچا کہ حاجی کی خبر بھی لیتا چلوں. اہلاً و سہلاً. آئیے آئیے, اندر آئیے. تمہیں یقین ہے حاجی حسین کو معلوم ہے کہ لیلا یہاں آئی تھی؟ پریشان مت ہو, وہ مسلسل ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس ضرور جائیں گے تاکہ معلوم کریں لیلا نے راز کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں. انشاءاللہ. میں اسی گاؤں کا باسی ہوں, سب کچھ جانتا ہوں. یہاں کے لوگ تقریباً سبھی غریب ہیں. اللہ انہیں اور ہمیں برکت عطا کرے. آمین یا رب. حاجی مجھے معاف کیجیے گا, آپ ہماری اور خالہ کی خبر گیری کے لیے آئے تھے, لیکن میں تو اپنی ہی پریشانیاں سناتا رہا. اللہ معاف کرے, اب ایک ہی تو ہیں. اگر ایک دوسرے سے مشکلات کا ذکر نہ کریں تو کس سے کریں؟ جو چیز مجھے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک مشکل کا سامنا ہے. پریشان مت ہو جاؤ, ہر سختی اپنے اندر ایک آسانی رکھتی ہے. اچھا میں چلتا ہوں. حاجی ہوشیار رہیے گا, اسرائیلی گولی اندھی ہوتی ہے. اب تو عادی ہو گئے ہیں, اللہ بچانے والا ہے, بس تم اپنی صحت کا خیال رکھنا. انشاءاللہ. حاجیوں کو میرا سلام کہنا مت بھولنا. اللہ انہیں شفا دے. اللہ حافظ. اگر میں اسرائیلیوں کو حزب اللہ کی کارروائی کے بارے میں بتا دوں تو اچھے کیسے مل سکتی ہوں, اور میں کم از کم 1 سال تو ماں کی دوائی لے سکتی ہوں. اللہ نہ کرے میں اپنے قسم کو توڑ نہیں سکتی. یہ تو کوئی بات نہیں, وہ میرے دادا کے گھر بغیر اجازت کیسے داخل ہوئے؟ حتیٰ حسام جو کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مایوس ہونے لگے. اب تم پر ہے, تم اس کا ساتھ دو اور ان برے حالات سے نکلنے میں اس کی مدد کرو. مذاق کر رہی ہو, میں خود کو تو سنبھال نہیں سکتی. تم اگر چاہو تو پھر یہی راستہ ہے. کیا عاشقانہ موسم ہے. میرے دل نے کہا اور میں چلا آیا. مجھ سے اس طرح بات مت کرو, ویسے میرے پاس اس سے بڑھ کر کچھ ہے. بولو بولو, کیا اس سے طلاق چاہیے؟ ابھی دلاتا ہوں. نہیں, میری مراد یہ نہیں.
तो फिर क्या? अगर मेरे पास हिजबुल्लाह के वो जवान जो ऑपरेशन करने वाले हों के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो कितने मिलेंगे? अगर सही और फायदेमंद मालूमात हो तो बहुत कुछ मिलेगा। आखिर कितने? ये इंफॉर्मेशन की अहमियत पर मुनसर है। तो मुझे ऑफिसर तक ले चलो, मेरे पास इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। तुम मुझे बता दो, मैं इनाम दिलवा दूंगा। नहीं, मैं खुद उसे बताऊं। तुम्हें यकीन है कि इस घर में बैठे जवान तजवीज़कार हैं? तो हम इस पर फौरी बमबारी कर सकते हैं। ठीक है, तुम इसे फौरन तबाह कर दो और इस ऑपरेशन के खत्म होते ही मेरे ऑफिस आना। मुझे हर लम्हे की मालूमात चाहिए, समझे? शालूम। बहुत शुक्रिया मैडम। दर हकीकत आपने जो इत्तलात हमें दी हैं वो नाकाबिले बयान है। हकीकत में आपने इसराइली डिफेंस फोर्स को एक बड़े सानहे से बचाया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया के तौर पर ये रकम आपको पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। क्या मैं एक और बात कह सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर। सामी जो मुझे यहाँ लाया मुझे बहुत तंग करता है। क्या आप उसे समझा सकती हैं कि वो मुझे और मेरे शौहर का पीछा छोड़ दे? इत्मीनान रखिए, आज के बाद आपको और आपके शोहर को कोई तंग नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत? एक मिनट, आपसे एक और मसले पर बात करनी है। क्या? अगर आप हमारे लिए काम करें तो मैं आपकी माँ का इलाज करा सकता हूँ, वो भी इसराइल के बड़े अस्पताल में, और इस काम के बदले आपको मुनासिब रकम माहाना तनख्वाह के तौर पर भी मिलेगी। नहीं शुक्रिया, ये पैसे हमारी मुश्किलात के हल के लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया। तुम्हें क्या हुआ है लैला, कहाँ खोई हो? मैं ख्वाब देख रही थी कि सारी मुश्किलात एकदम हल हो गई। अल्लाह करे कि तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाएं। हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? ठीक है, जब मैं फाइनल डिसीजन लूंगी तभी बताऊंगी। क्या बात है डियर, कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं, बस थक सा गया हूँ। सामी ने तो तंग नहीं किया? नहीं। फिर क्या है, कुछ तो बताएं। मुनीर वो पैसे नहीं भेज रहा, मैंने सब कुछ उसे बता दिया। भाई ऐसा होता है क्या? थोड़ा सब्र करें, हो सकता है उसके हालात अच्छे ना हो। मैंने उससे तो कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ अपने पैसों की वापसी चाहता था ताकि दुकान का कुछ सामान ले आऊं। कोई बात नहीं, अल्लाह मदद करेगा। इंशाअल्लाह।
میرا گھٹنا زخمی ہو گیا ہے